معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین کرام، اس پہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں، اور یقیناً پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو تسلی اور اطمینان دلایا جب بھی ان پر مصائب اور تکالیف آئیں۔ یقیناً ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اوپر مشکلات آئیں اور اس کے بعد آسانی نہ آئیں۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تو ایک ہے، نظام تو یہ ہے سبحان اللہ کہ ایک تنگی آتی ہے تو اس کے بعد دو آسانیاں آتی ہیں۔ یقیناً یہ حالات اور واقعات یہ دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں، اور بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے بھی ہم دنیا میں رہتے ہیں، تو دنیا میں جب انسان بستا ہے تو غمی، تکالیف، پریشانیاں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی پریشانی ہو، چاہے وہ فائنینشیل سچویشن ہو یا آپ کی اسپرچل سچویشن ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور جو معاملات زندگی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پریشانی اور تکالیف اور مصائب ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا یہی فیصلہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یقیناً اہل ایمان اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں تو یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو بھی تکالیف آتی ہیں تمہارے شامت اعمال ہیں، یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ان تکالیف سے نجات کے لیے سبحان اللہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مختلف اعمال بتلائے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ اپنی تکالیف، اپنے مصائب اور اپنے معاملات کا ذکر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف رخ کرتے، اور نماز کے بعد یعنی کہ آج بھی ائمہ کرام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز پڑھانے کے بعد وہ رخ مقتدیوں کی طرف کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابہ سے پوچھتے کہ آج کی رات کیسے گزری آپ کی، کوئی پریشانی، کوئی خواب، کوئی، یعنی کہ ہر ایک صحابی سے وہ معمولات پوچھتے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی پریشانیوں کا ذکر فرماتے، مصائب کا، تکالیف کا ذکر فرماتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حل تجویز فرماتے۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ وہ کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ایسا ہی ہے، پریشان ہوں کچھ۔ فرمایا کون سی پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک پریشانی ہو تو میں اس کا ذکر کروں، یہاں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، آزمائش ہی آزمائش۔ جیسے کہ آج ہمیں کوئی چھیڑ دے اور پوچھے کہ کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں، اور ہم کہیں کہ پریشان ہیں، تو پوچھا جائے بھائی کون سی پریشانی ہے، تو ہم کہیں کہ کون سی ایک پریشانی کا ذکر کریں، یہاں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ کون سی ایک بیماری کا ذکر کریں، یہاں تو بیماریاں ہی بیماریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے الحمدللہ ہمیں یہ عمل مل گیا۔ یہ عمل نوٹ کر لیجئے، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ یہاں تک کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو اس عمل کے بارے میں علم ہو اور اس کے باوجود بھی وہ پریشان رہتا ہو تو وہ انتہائی بدنصیب اور محروم شخص ہے۔
اور اگر وہ شخص اس شخص کو یہ عمل معلوم ہے اور وہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے، عدد کا ذکر بھی ہے کہ 99 پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی اس سے دور کر دیتے ہیں۔ یہاں کثرت تعداد کا ذکر کیا، ضرور نہیں تھا 99 پریشانیاں ہوں، یہاں لا تعداد کا ذکر ہے۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم یہ کلمات کیوں نہیں پڑھ لیتے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری 99 اور بے تحاشا تمہاری بے حد جو پریشانیاں ہیں، تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے۔ اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتلایا، یہ عمل نوٹ کر لیں، اس کو معمول بنا لیجیے۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی کی دل کی سختی ہے اور وہ دل کی سختی دور نہیں ہو رہی تو یقیناً یہ دل کی سختی کو دور کرنے کا بھی بہترین عمل ہے۔ اور یہاں تک کہ بزرگان دین جو سلسلہ سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ جتنے بزرگان دین، یہ خانقاہی سلسلے، ان کے جو اکثر بزرگان دین ہیں وہ یہ ذکر دیا کرتے ہیں تاکہ دلوں کی پاکیزگی نصیب ہو، دلوں کے اندر اچھی بات کا اثر ہو۔ آج یقیناً ہم بہت سے میرے نوجوان بھائی اور بہنیں، اور یقیناً آج کے مسلمان بہت زیادہ سوشل میڈیا اس کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں، اچھی بات پڑھتے بھی ہیں، اچھی بات بھیجتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اچھی بات کا اثر نظر نہیں آتا۔ بس اوقات میں نے خود دیکھا بہت سے لوگ ہیں جو نماز کے میسج کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہوگا فیس بک پر، واٹس ایپ پر بزی ہوں گے۔ تو المختصر یہ کہ سبحان اللہ، یہ پیارا عمل نوٹ کر لیجئے، اور انشاءاللہ اگر اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ تمام پریشانیوں سے نجات پائیں گے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، یہ ہماری تمام پریشانیاں کہاں سے دور ہوتی ہیں؟ دین کے ذریعے سے۔ اور دین کیا ہے؟ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، سبحان اللہ۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتلایا، اے ایمان والو تو سبحان اللہ تم بھی اس عمل کو کیا کرو تو سبحان اللہ تم بھی پریشانیوں سے نجات حاصل کرو گے۔ وہ عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا آپ ایسا کرنے پوری تسبیح یعنی 100 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آخری تسبیح جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو اس طریقے سے پڑھ لیا کریں۔ اکثر لوگ اس کو غلط بھی پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ غلط ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے۔